السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرع پاکستان کے معاملات، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ پچھلے سال دو سے تو معاملات بڑی تیزی سے کبھی ایک نیگیٹو طرف جاتے ہیں، ایک ذرا سلائٹلی پازیٹیو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈز۔ لیکن خیر بہت سے معاملات ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کی سیاست کے معاملات، ہمارا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ہی طے ہونے چاہیے، کیونکہ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو انٹرنل جو ڈائنامکس ہوتے ہیں، پریشرز ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار باہر کا بھی رول ہوتا ہے، امریکہ، عامی اور اللہ کہا جاتا تھا، یہاں کے بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ یہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو خط لکھا پاکستانی ڈائسپورا نے، اور ڈائسپورا اگر ہم کہیں کہ اوور ویلمنگ میجورٹی عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو وہ درست ہوگا، اسی کی بنیاد پر یہ موبلائز کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے وہ مووز کرتے ہیں۔ ایک اور بھی ناظرین پڑی ہے یو ایس کانگریس میں وہ ریزولوشن جو کہ اب شاید الیکشن کے بعد اٹھائی جائے پاکستان کے حوالے سے، لیکن یہ خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس طرح کے خطوں سے جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات سامنے آ جاتی ہے۔ ہم نے یہ سنا کہ جو امریکن ڈپلومیٹس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ معاملہ بہت بڑا ہے جو پاکستان کی ڈائسپورا کا پریشر ہے، بٹ بہرحال جیسے ہم نے کہا ہمارا اپنا ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ جو انٹرنل ہوتی ہے ڈائنامکس دیٹ الٹیمیٹلی ڈیسائڈ، جو اندر کے پاور پلیز ہوتے ہیں، پالیٹکس اینڈ یونیفارم، یہ سب بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا جو اچھی بات ہے ناظرین، جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خواتین پی ٹی آئی کی اور اہم خواتین جو ہیں، ایک تو بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا، بڑی اچھی بات ہے، اور دوسرا جو عمران خان صاحب کی 2 بہنیں تھیں علیمہ اور عظمیٰ، وہ تو بالکل کوئی تک ہی نہیں تھا، یعنی اٹ واز اے پولیٹیکل اریسٹ، اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود لیگلٹی، ان کو بھی رہا کر دیا، ویری گڈ۔ لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، 26 جو امینڈمنٹ ہے وہ تو بہت اہم ہے، 26 امینڈمنٹ، اور اس کے بعد لگ رہا تھا ناظرین بہت ایک شش و پنج کی سچویشن تھی، ایک کشیدگی تھی، لیکن پچھلے 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے چیف جسٹس بھی آ گئے ہیں، جنہوں نے نامزد جو کہا جا رہا تھا کہ بن جائیں گے چیف جسٹس، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک بہت سخت خط، اور مجھے یہ کہنے دیں کہ اس میں بہت سے انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان کا بڑا سخت خط ہے، وہ بھی اس پر بھی کچھ بات کریں گے، اور آنے والے دنوں میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کیا رول ہوگا، ان سب پر بات کرنے کی ناظرین ہم ان پر تفصیل میں بات کریں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی کل ہوئی پارٹی کے لیڈرز کی، 4-5 لیڈرز کی ملاقات تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بھی باہر نکلی، وہ اس وقت کے پی کے میں۔ اب ہمارا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ بیسڈ آن جو ان کا ایک اپنا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ بیہائنڈ دا سینز کرتی ہیں کام، لیکن وہ بڑی مضبوطی سے پارٹی کے معاملات میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے خود وہ کہتے تھے کہ مجھے وہ ان کی ایڈوائس اور سپورٹ بڑی اہم ہوتی ہے، اور اب وہ کس طرح ڈائریکشن دیں گی پارٹی کو یا ایڈوائس دیں گی، کیا کریں گی، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اہم ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ اندر سے بیٹھ کر کے عمران خان صاحب نے کیا ایڈوائس دی ہے، کیا ڈائریکشن دیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اہم معاملات ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، حافظ احسان کھوکھر صاحب۔ لیکن ہم شروع کریں گے پروگرام ناظرین پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے، جو کہ پارٹی کو اس وقت بڑے کلیئرلی ڈائریکشن وہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی کل 1-on-1 عمران خان صاحب سے بات بھی ہوئی، تو ان سے ذرا ایک سیاق و سباق لے لیتے ہیں پارٹی کی پالیٹکس کا اور جو لیڈرشپ کی سوچ وغیرہ ہے۔ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ تو یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے کل، اس میں اہم بات کیا ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، شیئر کرنے والی بات تو عمومی ہے نا جی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے موقف پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان میں جمہوریت کے لیے، عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے، اور یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے خلاف بالکل جدوجہد کریں گے،
یہ جدوجہد آئینی قانونی تو ہوگی لیکن یہ سڑکوں پر بھی ہوگی. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو یہ تمام عمل جو ہے اپنے ایک زور کے ساتھ آگے بڑھے گا. ہم پاکستان کے عوام کو بالعموم یہ ایک اندیا دے رہے ہیں کہ یہ ثانیہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا. جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس نے عدلیہ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. یہ عدلیہ پر ایک حملہ ہے. کل بہت جلد آپ کو, مجھے, سب کو پتا چلے گا, صحافیوں کو پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. جب آپ دادرسی کے لیے عدالت کا رخ کریں گی یا کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جس قسم کے جج اب ہائی کورٹ کی سطح پہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لگانے کا ارادہ ہے اور سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی, جو کہ حکومت کے ایک طرح سے ہینڈ پک جج ہوں گے, چنیدہ جج ہوں گے, تو وہ آپ کو جو ریلیف دیں گے یا نہیں دیں گے اس کے بعد یہ قوم بلبلائے گی اور یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ہوا کیا ہے. تو ہم بالکل آگے بڑھیں گے. یہ معاملہ دبنے والا نہیں ہے. یہ قوم کی, میں سمجھتا ہوں, بقا کا معاملہ ہے, کیونکہ قانون کے بغیر تو جنگل ہے نا. جنگل میں ہم سب جانوروں کی طرح تو جی سکتے ہیں لیکن انسانوں کی طرح احترام سے جینے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہوگی اور یہ تحریک چلانی ہوگی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی اپنی پارٹی پر آئے ہم, جو لائرز موومنٹ تھی 2006-07 کی, وہ تو کلیئرلی جو بارز تھے ان کا بہت بڑا رول تھا. تو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ 72 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے, 100 گھنٹے, لیکن کوئی اس طرح ہمیں ضرور منیر ملک صاحب جو بہت ہی قابل احترام ہیں اور ہی واز ان دا لیڈ ان 2006-07 کہ ان کی سٹیٹمنٹس آئیں, کراچی بار کی آئی, لیکن متحرک کوئی نہیں. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ان دا گیم آف پالیٹکس اور پاور پالیٹکس جو اسٹریٹ ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, تو ادھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز مد نظر رہے, اسٹریٹ بالکل اہم ہے اور اہم ترین ہے میں کہوں گا, اور اسٹریٹ آپ کو ابلتی ہوئی نظر آئے گی بہت جلد. 2007 میں اس ملک میں کچھ شرافت کے معیار ابھی باقی تھے, لیکن 2 سال میں اس لائرز موومنٹ میں بہت بھرپور طریقے سے شامل رہا. ہر روز ہم جلوس نکالتے تھے, مارچ کرتے تھے, مال روڈ پہ بھی چلتے تھے, دیگر جگہوں پہ بھی مظاہرے کرتے تھے. کسی نے ہمارے اوپر اس طرح کی مار پیٹ نہیں کی, جعلی مقدمے نہیں بنائے. اب مجھ پہ پچھلے 2 ہفتوں میں 8 جو ہیں دہشت گردی کے مقدمے دائر ہو چکے ہیں, میرے گھر پہ ریڈ ہو چکی ہے. تو اب ہم ایک انتہائی فسطائیت کے دور سے گزر رہے ہیں. اس فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں حکمت عملی اپنانا ہوگی. 2007 تو اب ہمیں ایک بہت ہی شریفانہ دور لگتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے تھے اور ہماری ماؤں بہنوں کی عزت جو تھی چادر چار دیواری محفوظ رہی. اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب ہم ایک فریب اور ایک بالکل شرافت سے گرے ہوئے دور سے گزر رہے ہیں. تو یہ سب ہوگا. آپ دیکھیں گی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اب ایک موومنٹ بلڈ ہوگی. جو غصہ ہے عوام میں, وکلاء میں, وہ بالکل ہے اور وہ ابلے گا, ابل کے آپ کو بہت جلد وہ سڑکوں پہ نظر آئے. اچھا یہ بات دیکھیے بالکل درست بات ہے کہ بہت سے اور سنگین سوالات اٹھتے ہیں اس امینڈمنٹ سے, لیکن آپ نے جب کہا اسٹریٹ پاور, آپ نے کہا ابلتا ہوا غصہ نظر آئے گا. اگر ہم اس کو دیکھیں بالکل کوللی ایگزامن کریں, پچھلے 2 مہینے کے بھی جو معاملات ہیں, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سختی ہے حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے. That is their strategy. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرے گی, کیونکہ کہاں لوگ امنڈتے سڑک پر آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس طرح تو ہمیں دکھائی دے نہیں رہا ویسے فی الوقت. دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے نا, میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اس کو تھوڑا سا آپ وقت دیں. دیکھیں اس وقت جو بے چینی ہے وہ پورے ملک میں ہے, چاہے سندھ کے وہ کسان ہوں جن کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا پانی ان سے چھینا جا رہا ہے, نہریں بن رہی ہیں جو مخصوص کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جو مختص زمینیں ہیں وہاں پانی لے کے جائیں گی. ظاہر ہے پانی چھنے گا, پانی از اے زیرو سم گیم, پانی بڑھ نہیں رہا آپ کے دریاؤں کا. اسی طرح آپ دیکھیں بلوچستان میں جو صورتحال ہے, گمشدہ افراد سے شروع ہو کے وہ اب کہاں پہنچ چکی ہے. ایسی تحریک بلوچستان کی تاریخ میں نہیں چلی, 70 سال میں نہیں چلی. یہ واقعتاً ایک مڈل کلاس تحریک ہے اور جو کچھ نظریات پر اور انصاف اور قانون کے حصول پہ مبنی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے جو حالات ہیں, جتنا خون یہاں بہا ہے اور اس کے خلاف جو اب ایک رد عمل ہے وہ ہے.
اور پنجاب میں جو بربریت ہوئی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. اور دیکھیں اکانومی میں، معیشت میں کوئی بہتری کے امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے. کل ایک تصویر چھپی کہ بہت بڑی کوئی سعودی کمپنی نے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ چند $1 ملین کی انویسٹمنٹ ہے، ایک فاسٹ فوڈ چین ہے. اس کو اس طرح سراہا گیا جیسے کہ اس ملک میں پتہ نہیں کوئی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنے بل گیٹس آ گیا ہے. تو یہ ہم بالکل سلمان صاحب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہے. آپ کا میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو، اور جو بہت سے حقائق بھی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 70 سال کی تاریخ میں بہت سے ایسے معاملات ہیں which are ongoing اور اس کی بڑھ جاتی ہے انٹینسٹی. تو مثلاً اگر آپ پی ٹی ایم والا دیکھیں معاملہ، پی ٹی ایم کا جو ایک ابال آ کے ایکسپلوڈ ہونے والا تھا، اس کو ہم نے دیکھا کہ یکدم جا کے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اس کو کام ڈاؤن کیا گیا. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ ایکسپلوژن کی طرف جائیں گے، یہ اسی طرح سے کبھی اپ کبھی ڈاؤن ہوگا. تو اس سچویشن میں آپ کی اسٹریٹجی کے بالکل انگیج نہیں کرنا، یعنی کہ کوئی آپ انقلاب لائیں گے یا یعنی کہ ایرانی قسم کا یا فرینچ یا کوئی چے گویرا، مطلب یہ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں نسیم اس کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن وہ جب آتا ہے تو وہ آ جاتا ہے. اس کی پہلے سے اس کا کوئی شیڈیول نہیں ہوتا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. بنگلہ دیش میں جو ہوا وہ اچانک ہو جاتا ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ہوا، مردان میں ہوا، کوئی اور شورش ہوتی ہے، بچے نکل آئے باہر. تو یہ چیزیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں. سن 68 میں جب ایوب خان کے خلاف 68-69 میں تحریک چلی، وہ کیسے نکل آئی؟ آپ اگر دیکھیں تو اس کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا جا رہا تھا. سب اچھا ہے لیکن وہ ہو گیا. ساتھ ہی جو بین الاقوامی صورتحال ہے وہ بھی اہم ہے. اگر تو یہاں کی گئی کہ ملٹری ٹرائلز کی گئی سویلینز کی، عمران خان صاحب کی گئی، تو آپ دیکھیں گی کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک رد عمل آئے گا. تمام بڑے جو ہیومن رائٹس گروپس ہیں، جو مختلف ممالک کی پارلیمنٹس ہیں، وہ ہم سے رابطے میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم بالکل تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں. ایک رد عمل ضرور آئے گا. نہیں آپ کا اس پر تکیہ کیے ہوئے ہیں آپ کے کچھ بس ہو جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں کیومولیٹو امپیکٹ ہوگا کچھ ایکسپلوژن. تکیے کا لفظ تو ذرا نہیں چلے نہیں آپ کوئی اور استعمال کر لیں. ہوتا یہ ہے جی دیکھیں، ہوتا یہی ہے نا، ایک سیاسی موومنٹ جو ہے، جو ایک مزاحمتی موومنٹ ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل شیڈیول نہیں ہوتا کہ ویک 1 میں یہ ہوگا، ویک 2 میں یہ ہوگا. ہم رہیں گے، بالکل ہم پاکستان کی عوام کی خاطر رہیں گے. ہم آپ کو بھی بلائیں گے کہ ہمارا ساتھ دو، ہم ہر ایک کو بلائیں گے کہ سڑک پہ ہمارے ساتھ نکلو. بالکل دیتے ہیں ساتھ، بالکل دیتے ہیں. اور آپ دیتی ہیں، بالکل دیتی ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے. پاکستان کے معاملات ہیں. جی بالکل. اور انشاءاللہ یہ ہم نے مدافعت کرنی ہے. میں آپ کو ٹائم ٹیبل اس طرح نہیں دے سکتا کہ اگلے ہفتے کیا ہوگا. نہیں ٹائم ٹیبل نہیں مانگ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں. میرا جواب یہی ہے کہ ہم سڑکوں پہ بھی مدافعت کریں گے، ہم اپنا مقدمہ عدالتوں میں بھی لے جائیں گے، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو حقائق ہیں، ان کو اجاگر کریں گے. جی بس میرا یہ میں سبمیشن کے آپ دیکھیے پی ٹی آئی پارلیمان میں بھی ہے، پی ٹی آئی کے پاس گورنمنٹ بھی ہے، پی ٹی آئی کمیٹیز میں بھی ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی نے انگیج بھی کیا ابھی 26th امینڈمنٹ پہ. تو ایک یہ راستہ بھی ہے کہ اپنا پریشر بھی رکھیں لیکن انگیجڈ بھی رہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے اس سے شاید اس میں افادیت زیادہ ہو. بٹ یو فیل جی دیکھیے، فراست کا میں عرض کروں، فراست کا راستہ ہے نا. ہم کوئی گوریلا موومنٹ تو نہیں ہے نا. ہم پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پاکستانیت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ریاست پاکستان کے کوئی خلاف جماعت تو نہیں ہے. ہم تو وہ جماعت ہیں جو واحد فیڈرل جماعت ہے جس نے پورے ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. ہم مذہبی جو جنونیت ہے اس کے بھی خلاف کھڑے ہیں. ہم لسانی حوالے سے جو ایکسٹریمسٹ رویے ہیں ان کے بھی خلاف کھڑے ہیں. ہم بالکل ایک سینٹرل جماعت ہیں، ایک سوشل ڈیموکریٹک جماعت ہیں جو غریب کی بات کرنا چاہتی ہے اور پاکستان سے جڑی ہوئی ہے. اور بشرا بی بھی اب اس میں رول کوئی کلیدی ادا کریں گی، کیونکہ عمران خان صاحب جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کی گائیڈنس اور سپورٹ میرے لیے بڑی اہم ہوئے. عمران خان صاحب اندر ہیں تو ول بشرا بی بی اے گائیڈنگ پرسن فار یو پیپل؟ دیکھیے میرا نہیں خیال، وہ گھریلو خاتون ہے، میری ابھی ان سے ملاقات ہوئی ہے آدھا گھنٹہ قبل. وہ سب سے زیادہ تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں، ان کا بنیادی رول.
اور وہ اگر کوئی رائے رکھیں گی تو ضرور ہم اس کو دیکھیں گے، اور ایک ہماری کمیٹی ہے، فیصلہ ساز ادارے ہیں پارٹی کے اندر، بطور پارٹی ہم فیصلے کریں گے۔ تو وہ کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گی؟ ابھی آپ کی گفتگو یہ شی ول ناٹ بیکم ایکٹیو ممبر آف اینی پارٹی کمیٹی؟ مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، فی الوقت آپ کو نہیں آ رہا۔ یہ آخری بات، یہ ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب بیٹھے ہیں، وہ آپ کی ٹیم میں تھے، اب نہیں ہیں، تو دیکھیے یہ غیر اہم بات ہے، یہ بالکل غیر اہم بات ہے، یہ سطح پہ ہم کرنے نے والی کہا آپ کو بات موقع دے دیں اگر نہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں اس پہ۔ نہیں، یہ غیر اہم بات ہے، یہ ٹھیک کسی ہے، جونیئر اوکے، وکیل کو رکھنا ہے نہیں رکھنا، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اوکے، فیر انف، تھینک یو سو مچ صاحب، بہت شکریہ، شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سنا، ہماری کوشش تھی کہ ان سے پورا پارٹی کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس پہ ذرا بات کر لیں، اور بشریٰ بی بی کے نکلنے کے بعد وہ کیا، کس سمت پارٹی جائے گی، ان کا رول کیا ہوگا۔ آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا بھی کسی کمیٹی وغیرہ میں نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب بھی ہیں اور حافظ احسان کھوکر صاحب بھی ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی، اور بریک کے بعد ہم آئیں گے اور پھر ہمارے جو پینلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ریسپیکٹیبل اینالسٹ، ان سب سے ہم بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔